دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں عدنان آن لائن کلاس.net کی جانب سے تمام دوستوں کو، تمام احباب کو، تمام اسٹوڈنٹس کو السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں انٹرپٹ کے بارے میں۔ انٹرپٹ کیا ہوتا ہے؟ اسمبلی لینگویج کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ انٹرپٹ باقی بھی آپریٹنگ سسٹم میں بھی استعمال ہوتا ہے انٹرپٹس، اور آپ نے جو ذہن میں رکھنا ہے اسمبلی لینگویج کو بھی رکھنا ہے۔ جیسا کہ یہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے، انٹرپٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو روک دینا۔ کوئی سیکوینس میں کام جا رہا ہو، اس کو آپ نے اچانک روک دیں، سٹاپ کر دیں۔ سٹاپ کرنے کے بعد کوئی دوسرا کام شروع کر دیں تو اسے عام طور پہ انٹرپٹ ہی کہا جاتا ہے۔ تو انٹرپٹ کی اگر ڈیفینیشن ہم دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا، اسٹاپ دا کرنٹ پروگرام اینڈ الاؤ دا پروسیسر ٹو ایکسیس ہارڈ ویئر ٹو ٹیک ان پٹ اینڈ گیو دا آؤٹ پٹ۔ بڑی بہترین ڈیفینیشن ہے کہ جو کرنٹ پروگرام آپ کا چل رہا ہے کمپیوٹر میں، اس کو روک دو اور پروسیسر کو یہ اجازت دو کہ وہ ہارڈ ویئر کی طرف چلا جائے ان پٹ لینے کے لیے اور آؤٹ پٹ دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، پروگرام کو جو سیکوینس چل رہا ہے اچانک اس کو روک دو، ٹھیک ہے، کیونکہ پروسیسر جو ہے وہ اچانک پروگرام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے ڈی ایل ڈی پڑھا ہوگا، آپ نے ہارڈ ویئر پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے پروسیسر مختلف کاموں میں لگے ہوتے ہیں، وہ فارغ نہیں بیٹھتے۔ تو پروسیسر کو روک دیں کام سے، کیوں؟ کہ یار ان پٹ لینا ہے، ہم نے کی بورڈ سے ان پٹ لینا ہے یا مائک سے ان پٹ لینا ہے، کسی ڈیوائس سے ان پٹ لینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے جب پروسیسنگ ہو جائے آؤٹ پٹ دینا ہے، اسکرین پر دینا ہے یا اسپیکر کی مدد سے دینا ہے یا پرنٹر کی شکل میں دینا ہے۔ تو اس کام کے عمل کو ہم کہتے ہیں انٹرپٹ، پروسیسر کی سیکوینس کو روک دینا۔ تو اسٹاپ دا کرنٹ پروگرام اینڈ الاؤ دا پروسیسر ٹو ایکسیس دا ہارڈ ویئر ٹو ٹیک ان پٹ اینڈ گیو دا آؤٹ پٹ۔ دس از اے ویری بیسک ڈیفینیشن آف دا انٹرپٹ۔ تو یاد رکھیں، انٹرپٹ کے عام طور پر دو بڑی مشہور قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے ماسکیبل انٹرپٹ اور ایک ہوتا ہے ان ماسکیبل۔ پہلے تو یہ دیکھیں جی، ماسکیبل انٹرپٹ کسے کہتے ہیں؟ وہ انٹرپٹ جو کین بی ڈسیبلڈ اور اگنورڈ بائی دا انسٹرکشنز، جس کو آپ ڈسیبل کر سکیں، اگنور کر سکیں، اس کو ہم اتنا ذہن میں نہ لائیں، مطلب پروسیسر اپنا کام کرتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، انٹرپٹ ہو گیا ہے لیکن پروسیسر اس کو ڈسیبل کر دے، اس کو اگنور کر دے، اس کو ذہن میں نہ لائے۔ اٹ از کالڈ ماسکیبل انٹرپٹ۔ تو انٹرپٹ دیٹ کین بی ڈسیبلڈ اور اگنورڈ بائی دا انسٹرکشنز، یعنی کہ انسٹرکشن کا مطلب پروسیسر، انسٹرکشنز یا پروسیسر اس کو اگنور کر دے تو اسے کہتے ہیں ماسکیبل انٹرپٹ، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک ہوتا ہے ان ماسکیبل، یعنی کہ نان ماسکیبل انٹرپٹ، تو یہ اس کا الٹ ہوگا۔ تو انٹرپٹ کین ناٹ بی ڈسیبلڈ اور اگنورڈ بائی دا انسٹرکشن یا سی پی یو، پروسیسر اس کو اگنور نہ کر سکے، یعنی کہ لازمن طور پر اس پر کچھ کام کرے۔ ایسا انٹرپٹ آیا ہے، ایسا رکاو آ گیا ہے، ایسی رکاوٹ آ گئی ہے کہ پروسیسر اب آگے نہیں جا سکتا، لازمی طور پر اس نے کچھ کرنا ہے، تو اسے کہیں گے نان ماسکیبل انٹرپٹ۔ تو کین ناٹ بی ڈسیبلڈ اینڈ کین ناٹ بی اگنورڈ بائی دا پروسیسر، یاد رکھنا، اٹ از کالڈ نان ماسکیبل انٹرپٹ۔ تو دیز آر دا مین ٹو ٹائپس آف انٹرپٹس۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ایک سافٹ ویئر انٹرپٹ بھی ہوتا ہے اور ایک ہارڈ ویئر انٹرپٹ بھی ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی اسی میں شمار ہوتا ہے۔ سافٹ ویئر انٹرپٹس یاد رکھنا، ایسے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو انٹرپٹ کر سکتے ہیں، انٹرپٹ کریں، لیکن اس سافٹ ویئر کے ذریعے پروگرامر اس کو انٹرپٹ کرے، یعنی کہ آپ پروگرام کا سیکوینس کر رہے ہیں، آپ پروگرامر بیٹھے ہیں، یوزر بیٹھا ہے، اچانک میں نے کچھ ان پٹ کمانڈ دے دی یا میں نے پروگرامر نے کچھ کام کر دیا، تو اٹ از کالڈ سافٹ ویئر انٹرپٹ۔ سافٹ ویئر انٹرپٹس آر دا سیٹ آف دا پروسیجر دیٹ آر ایکسیسیبل ٹو دا پروگرامر۔ پروگرامر اس کو ایکسیس کر سکتا ہے، اس کو لے سکتا ہے، اس کو ہینڈل کر سکتا ہے۔ پروگرامر جو یوزر بیٹھا ہے اس کو ایکسیس کر لے، اس انٹرپٹ کو، اس پر کچھ کام کر لے، تو اٹ از کالڈ سافٹ ویئر انٹرپٹ۔ ایک ہوتا ہے ہارڈ ویئر انٹرپٹ۔ پہلے تو اچھا یہ دیکھ لیں کہ سافٹ ویئر انٹرپٹ جو ہے وہ جو پروسیس، یہ جو اسمبلی لینگویج میں ہم پڑھتے ہیں، وہ اسمبلی لینگویج میں ہم پڑھتے ہیں رجسٹرز کے نمبر، ٹھیک ہے، خاص طور پر، ٹھیک ہے، اس کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ سافٹ ویئر انٹرپٹ یاد رکھنا 10H سے لے کر FH تک جاتا ہے، یہ اس کے سافٹ ویئر انٹرپٹس کے نمبرز ہیں، رجسٹرز کے نمبر، یعنی کہ اگر کسی رجسٹر میں 10H پڑا ہو
یا FF پڑا ہو تو وہ سافٹ ویئر انٹرپٹ کہلائے گا. ٹھیک ہے. اور یاد رکھنا ہے، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، سافٹ ویئر انٹرپٹ یا ہارڈ ویئر انٹرپٹس اس وقت کام کرتے ہیں جب آپ کے AH رجسٹر میں کچھ ویلیو موجود ہو. ٹھیک ہے. انٹرپٹس یاد رکھنا AH رجسٹر میں ویلیو کو چیک کرتے ہیں کہ یار اس میں کون سی ویلیو پڑی ہوئی ہے، 1 پڑا ہے، 0 پڑا ہے، کیا پڑا ہے. تو یاد رکھنا انٹرپٹس نارملی چیک دا ویلیو آف دا AH رجسٹر. AH رجسٹر یعنی کہ ایکومولیٹر آپ پڑھ کر آ چکے ہیں رجسٹرز. تو رجسٹرز میں جو AH ہے وہ جو ایک AH ہوتا ہے، ایک AL ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے. تو ہائی ویلیو جو AH ہے اس میں کون سی ویلیو پڑی ہے، انٹرپٹ اس کو چیک کرتا ہے لازمی. اچھا، اس کے مقابلے میں ایک استعمال ہوتا ہے ہارڈ ویئر انٹرپٹ. تو ہارڈ ویئر انٹرپٹس آر پروسیجر، یہ بھی ایک پروگرام ہے، پروسیجرز ہیں، پروگرام ہے، ظاہر بات ہے. دیٹ دا CPU کین آٹومیٹکلی وین سرٹن پوائنٹ آف ٹاسک پلیس، یہ خود بخود چل پڑتے ہیں ہارڈ ویئر انٹرپٹس. کب چلتے ہیں؟ آٹومیٹکلی چلتے ہیں. کب؟ جب ایک خاص لمٹ آ جاتی ہے، خاص وقت آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہارڈ ویئر انٹرپٹ کہلاتا ہے. فرض کیا آپ نے کوئی لوپ چلایا ہوا ہے، آپ نے کوئی پرنٹ کی کمانڈ دی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں جی 10 پرنٹ نکالو. تو 10 جب ہو جائیں گے، 10 پرنٹ ہو جائیں گے تو ظاہر بات ہے انٹرپٹ کال ہو جائے گا. تو ہارڈ ویئر انٹرپٹس یاد رکھنا CPU کو بتاتا ہے، لیکن یہ آٹومیٹکلی چل جاتے ہیں اس وقت جب ٹائم لمٹ آ جائے، سرٹن ایونٹ آ جائے، کوئی خاص وقت آ جائے، اس وقت یہ ہارڈ ویئر انٹرپٹ اپنا کام کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ یاد رکھیں ہارڈ ویئر انٹرپٹ عام طور پر پیریفیرل ڈیوائسز سے جنریٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ کی بورڈ، ماؤس، ٹھیک ہے، مائک ہو گیا، جو ان ہارڈ ویئر کے ڈیوائسز ہوتے ہیں. تو یہ پیریفیرل ڈیوائس کہلاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو یہ سگنل بھیجتے ہیں کوئی خاص وقت پر، تو مائکرو پروسیسر اس کو لے لیتے ہیں سگنل کو، تو ہارڈ ویئر انٹرپٹ جنریٹ ہو جاتا ہے. تو یاد رکھنا ہارڈ ویئر انٹرپٹ عام طور پر پیریفیرل ڈیوائسز ہی جنریٹ کرتے ہیں. اچھا، یاد رکھیں جی یہ جو انٹرپٹس ہوتے ہیں دیز کین ناٹ اینڈ شوڈ ناٹ بی کال دا پروگرامر. تو ظاہر بات ہے ہارڈ ویئر انٹرپٹ کا تعلق پروگرامر کے ساتھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. ہارڈ ویئر انٹرپٹ جو ہے وہ پارٹ ہوتے ہیں بایوس کا، بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم کے ساتھ ان کا خاص تعلق ہوتا ہے. اینڈ آر لوکیٹڈ ان دا سملر پلیس ان میموری، میموری میں کہیں پڑے ہوتے ہیں، کوئی خاص جگہ پہ پڑے ہوتے ہیں میموری میں. تو یاد رکھنا پروگرامر کا تعلق ہارڈ ویئر انٹرپٹ کے ساتھ نہیں ہوتا. کین ناٹ بی اینڈ کین شوڈ ناٹ بی کالڈ بائی دا پروگرامر. چاہیے بھی نہیں پروگرامر کو اور ہو بھی نہیں سکتا کہ پروگرامر ہارڈ ویئر انٹرپٹ کو ایکسیس کر لے یا اس پہ کچھ کام کر لے. اچھا، ہارڈ ویئر انٹرپٹس یاد رکھنا جس کے نمبر ہوتے ہیں، یعنی کہ رجسٹرز کے جو نمبر ہوں گے وہ 0 سے لے کر 0FH تک ہوں گے. ٹھیک ہے جی. آپ کو ابھی میں نے بتایا وہ AH کی ویلیو چیک کرتا ہے. تو AH میں جو 0 سے لے کر 0FH تک جو نمبرز ہیں وہ ہارڈ ویئر انٹرپٹس میں شمار ہوتے ہیں. اچھا، یہ یاد رکھیں جی انٹرپٹ کی جو اگر آپ اسمبلی لینگویج میں کچھ کمانڈ لکھیں گے وہ تو اس طرح ہوں گی. کمانڈ INT ہے انٹرپٹ کی. INT یاد رکھنا ریزرو ورڈ ہے. INT چاہے اسمال میں لکھیں چاہے کیپٹل میں لکھیں، INT. اب یہ جو میں نے 21H لکھا ہے یہ انٹرپٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ انٹرپٹ کی ایک کمانڈ ہے. 21H کا کیا مطلب ہے؟ 21H کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کچھ ٹیکسچوئل انٹرپٹ دی ہے، یعنی کہ آپ نے کچھ ٹیکسٹ کی شکل میں انٹرپٹ دی ہے، ٹیکسٹ لکھا ہے، کی بورڈ سے کچھ لکھا ہے، کچھ لکھ کر دیا ہے، تو وہ ظاہر بات ہے وہ 21H کہلائے گا. یاد رکھنا INT 21H کہیں بھی آپ کو نظر آ جائے پروگرامنگ میں تو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ ٹیکسچوئل ہینڈلنگ ہے، یعنی کہ ٹیکسچوئل انٹرپٹ ہے. ٹیکسٹ کی صورت میں انٹرپٹ ہوگا، یعنی کہ کچھ لکھ کر آپ انٹرپٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور یاد رکھنا یہ ظاہر بات ہے جب آپ ٹیکسٹ کی شکل میں انپٹ دیں گے، یعنی کہ آپ کی بورڈ کی شکل میں دیں گے، وہ تو سافٹ ویئر انٹرپٹ میں شمار ہوتا ہے. یہ صحیح ہے. ابھی میں نے بولا کہ ہارڈ ویئر جو یوزر ہے وہ سافٹ ویئر انٹرپٹ کے ساتھ ہی زیادہ تعلق رکھتا ہے، ہارڈ ویئر کے ساتھ یوزر کا تعلق، پروگرامر کا تعلق اتنا نہیں ہوتا. تو ظاہر بات ہے 21H بھی سافٹ ویئر میں شمار ہوتا ہے، سافٹ ویئر انٹرپٹ میں. اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے INT 20H. تو 20H یہ بھی انٹرپٹ ہے. یاد رکھنا ایک 21H ہے وہ ٹیکسچوئل انٹرپٹ ہے، جبکہ 20H جو ہے وہ ویڈیو کی شکل میں یا گرافک کی شکل میں ہوگا. گرافک انٹرپٹ یا ویڈیو انٹرپٹ کہلائے گا اس کو. یاد رکھنا. اچھا،
تو INT20H ویڈیو انٹرپٹ کہلاتا ہے، جبکہ INT21H جو ہے وہ ٹیکسچوئل انٹرپٹ کہلاتا ہے۔ اچھا، جب آپ پروگرامنگ کریں گے، جو اس اسمبلی لینگویج میں آپ پروگرامنگ آگے کریں گے، آپ نے ویڈیو نیچے دیکھی بھی ہے آپ نے یا دیکھ لیں گے آپ، تو جب آپ انٹرپٹ کے پروگرامنگ کریں گے تو یاد رکھنا انٹرپٹ کے پروگرامنگ میں آپ نے یہ دو کمانڈ بالکل ساتھ رکھنی ہے۔ یہ ان پٹ کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ میں نے کی بورڈ سے کچھ ان پٹ دینا ہے تو آپ لکھیں گے موو AH(1). یاد رکھنا، ابھی میں نے پچھلے بتایا ہے کہ AH میں ویلیو کو چیک کرتا ہے انٹرپٹ، تو اگر AH میں 1 موجود ہونا تو اس کا مطلب ہے کہ آؤٹ پٹ ان پٹ کرنا ہے، یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے فار ان پٹ، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ موو AH(1) کہیں بھی نظر آ جائے تو آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یار یہ انٹرپٹ ہے لیکن ان پٹ کا، تو نیچے آپ نے انٹرپٹ کی کمانڈ لگا دینی ہے، یعنی کہ INT21H۔ تو 21H کون سا انٹرپٹ ہوتا ہے؟ ابھی آپ کو بولا تھا ٹیکسچوئل انٹرپٹ، یعنی کہ آپ نے ان پٹ دینا ہے، یعنی کہ پروسیسر اس قابل ہو گیا ہے کہ سارے کام روک دیے ہیں اور وہ آپ کے کی بورڈ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے کہ آپ نے بس کی بورڈ سے ان پٹ دے دینے ہیں، یعنی کہ اب آپ کی بورڈ سے ان پٹ دے سکتے ہیں۔ اٹ از کالڈ ان پٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ عام طور پر ملا کر استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کو اوپر مین پروگ نظر آ رہا ہے، یہ مین پروسیجر ہے۔ یہ اسمبلی لینگویج میں جب ہم پروگرامنگ کریں گے، یا آپ نے دیکھی ہوگی اس میں پروگرامنگ کی ویڈیوز ہیں، تو یہ مین پروگرام ہے، سمجھ لیں مین پروگرام ہے۔ اصل کمانڈ نیچے ہے انٹرپٹ کی میں، یہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہی ہیں دو، یہ چیزیں ہیں موو AH(1) یہ کمانڈ اور یہ کمانڈ، یہ دو انٹرپٹ کی کمانڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کو بالکل ذہن میں آ رہا ہے کہ یار آپ نے AH میں 1 کو موو کیا ہے، ٹھیک ہے، ایکومولیٹر میں ہائی ویلیو میں 1 کو موو کر دیں، تو جب 1 موو ہوتا ہے تو ذہن میں رہے کہ وہ ان پٹ کے لیے ہوتا ہے، اچھا، اور نیچے INT21H لکھ دینا، ٹھیک ہے۔ یہ ان پٹ آپ دے سکتے ہیں، اب اس قابل ہو گیا پروگرام پروسیسر کہ آپ اس کو ان پٹ دے سکتے ہیں۔ اگر اچھا جب کام ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، پروسیسنگ ہو جائے، جب آؤٹ پٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو آؤٹ پٹ کے لیے یہ کمانڈ ہوگی آپ کے ذہن میں، یہ دیکھیں، یہ نیچے والی پہلے دیکھیں، اس کو اوپر والی کو چھوڑیں، پہلے یہ دیکھیں۔ جب آؤٹ پٹ آپ کریں گے تو آپ نے AH میں 2 کو موو کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ان پٹ کے لیے آپ نے 1 کو موو کرنا ہے AH میں، آؤٹ پٹ کے لیے آپ نے 2 کو موو کرنا ہے AH میں، ٹھیک ہے۔ جب AH میں 2 موو ہو جائے تو بس سمجھ لیں کہ یار یہ آؤٹ پٹ کا انٹرپٹ ہے، یعنی کہ آؤٹ پٹ اب دے دینا ہے، یعنی کہ پروسیسر اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ آپ کے اسکرین پہ کچھ آؤٹ پٹ دکھا سکتا ہے، اور نیچے وہی INT21H آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، یہ جو اوپر کمانڈ نظر آ رہی ہے، میں نے کہا اس کو اگنور کریں، یہ پروگرامنگ کا حصہ ہے، یعنی کہ AL میں کوئی ڈیٹا پڑا ہوگا وہ آپ نے DL میں موو کرنا ہے، یعنی کہ ڈیٹا رجسٹر میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پروگرامنگ ہے، اس کو آپ ذہن میں نہ رکھیں، یہ جب آگے پروگرامنگ کریں گے تو اس وقت ذہن میں رکھیں گے۔ تو یہ چیز، یہ دو کمانڈ یہ ان پٹ کے لیے ہے اور یہ دو کمانڈ یہ آؤٹ پٹ کے لیے۔ تو ہمارا اس وقت ٹاپک جو چل رہا ہے اس ویڈیو میں اپنی کنسنٹریٹ کرنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، وہ انٹرپٹ کو رکھنا ہے۔ تو یہ دو کمانڈ ان پٹ کے لیے ہے اور یہ دو کمانڈ جو ہے وہ آؤٹ پٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جیسے میں نے ابھی لکھا ہے کہ فار آؤٹ پٹ پرپز۔ تو اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا انٹرپٹ کے بارے میں، انٹرپٹ کی ڈیفینیشن دیکھی، انٹرپٹ کی ٹائپس دیکھی، ٹھیک ہے، مختلف انٹرپٹس کی کمانڈز دیکھ لیے، آپ کو ایگزامپل میں نے بتا دی۔ تو ذہن میں رکھیں انٹرپٹ کس لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہارڈ ویئر انٹرپٹ ہوتا ہے، سافٹ ویئر انٹرپٹ ہوتا ہے، اور ایک ماسکیبل ہوتا ہے، ایک نان ماسکیبل ہوتا ہے، اس کے مختلف نمبرز ہیں، ضروری نہیں ہے AH21H ہی چلتا ہے، ٹھیک ہے، ایک 20H بھی چلتا ہے، 20H ابھی بتایا تھا میں نے، اب ویڈیو کے لیے ہوتا ہے۔ ہم یہاں یوز 21H اس لیے یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے تو ٹیکسچوئل دینا ہے، ٹیکسٹ دینا ہے، ٹھیک ہے، ٹیکسٹ کے ساتھ ہمارا زیادہ کام ہے، اس لیے ہم 21H کو یوز کر رہے ہیں۔ تو ذہن میں رکھیں انٹرپٹ اس لیکچر کا بنیادی ٹاپک تھا، بنیادی موضوع تھا، تو دعا میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔